مسئلہ تقدیر کسی حد تک میں نے بیان کیا، اور اس کا جو تعلق بنتا ہے نتیجے کے اعتبار سے مقام رضا، مقام توکل۔ مقام رضا پر یہ 11ویں آیت، یہ مختصر آیت ہے، یہاں پر سورہ حدید کے جو ام المسبحات ہے اس میں یہی مضمون قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اور القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون پر جو آیات کے بعد احادیث ہیں ان کے تذکرے سے قبل ذرا جو اس کا ایک ورشن آیا ہے سورہ حدید میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، وہ آیت یہاں لگا دی جائے۔ سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 22 اور 23 ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ما صاب من مصیبت الا ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اب آپ نوٹ کیجئے یہاں 2 آیتوں میں وہ مضمون آیا۔ ایک تو یہ کہ یہاں اجمال تھا ما اصاب من مصیبت، وہاں تفصیل آ گئی مصیبت کی، فی انفسکم فی الارض ولا فی انفسکم، 2 ہی طرح کی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، یا تو زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی زلزلہ ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، کوئی سائیکلون آ گیا ہے، کوئی اور آفت سماوی نازل ہو گئی ہے، کہیں زمین دھس گئی ہے، تو ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، بیماری آ گئی ہے، کوئی حادثے سے دوچار ہو گئے ہیں، کوئی انسان کا عضو جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ کوئی عزیز جو ہے فوت ہو گیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ کتاب میں درج ہونا میں نے عرض کیا تھا، یہ کیا ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ کی وہ علم قدیم کی کتاب جس میں ہر شے موجود ہے، وہ عالم ما کان وما یکون ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کے علم میں آنے واحد میں ہے، یہ ماضی حال مستقبل اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ یہاں بعض ہمارے متکلمین کو بڑی ٹھوکر لگی ہے، اور کچھ کسی درجے میں وہ غلطی اور وہ مغالطہ علامہ اقبال کو بھی لگا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تو متکلمین اہل تشیع اور معتزلہ، یہ بہت سے معاملات میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کا ایک رائے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدع بھی ہوتا ہے۔ یہ بدع کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی بدع ابتدا، اسی سے بنا ہے لفظ، ابتدا ہو گئی، بدع ہوتا ہے یعنی کوئی چیز اللہ کے علم میں آتی ہے اس کے واقع ہونے کے بعد، پہلے سے اس کے علم میں ضروری نہیں ہے کہ اچھا موجود ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ باطل ہے، اللہ کا علم آنے واحد میں محیط ہے، ماضی حال اور مستقبل کو اللہ کو کوئی بدع نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز وقوع پذیر ہو گئی ہو تو اللہ کے علم میں آ، معاذ اللہ ثم معاذ، ہر شے کا جاننے والا۔ یہ جو بدع کا تصور ہے یہ اہل تشیع کے ہاں بھی، معتزلہ کے ہاں۔ علامہ اقبال نے بھی لیکچرز میں ایک جگہ ایک لفظ استعمال کیا ہے، فیوچر از این اوپن پاسبلٹی۔ یہ اوپن پاسبلٹی اگرچہ اس کے بہت سے مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کی گفتگو میں کچھ نہ کچھ اشارہ ادھر بھی آتا ہے کہ ان کا بھی ذہن ادھر گیا ہے، اس لیے کہ بصورت دیگر انسان سمجھتا ہے جبر محض ہے۔ میرے نزدیک حل وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کے اذن اور اللہ کی رضا میں فرق کیجئے، نمبر 1، اور پری نالج اور پری ڈٹرمنیشن میں فرق کیجئے۔ ان میں جب خلط مبحث ہو جاتا ہے تب یہ مسئلہ الجھتا ہے، ورنہ ان 4 چیزوں کو علیحدہ کر لیجئے۔ اذن رب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہر شے سے راضی بھی ہے۔ چنانچہ سورہ دہر میں جو فرمایا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔
ہم نے اجازت دی ہے، ہم نے اختیار دیا ہے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لے، جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرے، جو چاہے کفران نعمت کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نتیجہ ایک نکلے گا۔ کافروں کے لیے یہ سزائیں ہیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے جو ملے گی۔ تو اذن اور رضا کو علیحدہ کر۔ نمبر 2، علم، پیشگی علم ہونا اور کسی پر جبر ہونا، ان دونوں چیزوں کو علیحدہ کر۔ پری نالج اور ہے، پری ڈٹرمنیشن اور۔ یہ ہے اس مسئلے کا حل، اور اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے جس پر مجھے 100% یقین ہے کہ یہاں معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا علم، اسے کوئی بدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، آنے واحد میں ماضی حال مستقبل پر محیط ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں اس کو کہا گیا فی کتاب من قبل ان نبراہا، وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تمہیں مشکل معلوم ہو رہا، اللہ پر یہ بڑا آسان ہے۔ تم اللہ کے علم کی وسعت کا تصور نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس ترازو وہ ہے کہ جو تولے اور ماشے اور زیادہ سے زیادہ بس ان چیزوں کو ناپ سکتی ہے، تول سکتی ہے، اور یہ جو اللہ کی صفات ہے یہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے تولنے والی کو ترازو چاہیے، ان کا کوئی شعور حاصل کرنے کے لیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں، یہ جو سورہ تغابن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے حقیقی ایمان، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کس بات کی ہدایت؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایمان تو وہ لے آیا، اور کون سی ہدایت چاہیے اس کو؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ ہدایت ہے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں بیان ہو گئی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، جو چھن جائے، جو چلا جائے، موقع نکل گیا، دولت ہاتھ سے چلی گئی، کوئی اور آپ کو نقصان ہو گیا۔ لا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو ہرگز افسوس نہ کیا کرو اس پر کہ جو تم سے چھن جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اترایا نہ کرو اس پر جو اللہ تمہیں دے دے۔ یہ ہے وہ ہدایت کہ اللہ جس حال میں رکھے، جو اس کا فیصلہ ہو اس کو ہر حال میں قبول، صبر کرو، شکر کرو، ہر حال میں راضی برضا۔ یہ ہے ایمان کا پہلا تقاضا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھی بہری قوت نہیں ہے، اندھا بہرا مادہ نہیں ہے کہ جس کے کیے کچھ ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مادی اسباب و وسائل ہیں، سورج کی حرارت ہے، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا آنا ہے، طوفانوں کا آنا ہے، اس کے جو ہے اس کے اسباب مادی ہے، لیکن اذن رب کے بغیر نہیں۔ اب یہ دو کمپوننٹ سے ایک ہی شے کے، ایک شخص نے کچھ کیا، آپ کو پتھر مارا، ایک تو اس کا کام ہے کہ اس نے پتھر مارا، ایک یہ کہ پتھر آپ کو لگ گیا، یہ بغیر اذن رب ممکن نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لاکھ کوشش کرتا پتھر آپ کو نہ لگتا، تو پتھر آپ کو لگا ہے تو دو کمپوننٹس ہیں، اس نے مارا اور اللہ کی اجازت سے آپ کو لگا۔ ان دونوں کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے ضمن میں چند چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مضامین ہے تصوف کے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، قرآن مجید میں جس طور سے یہ مضامین آئے ہیں، ان کی تعبیر ہمیں ظاہر بات ہے فقہ کی کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ اس کی تو جو ہمارے صوفیاء ہیں، اور خاص طور پر اشعار میں جس طور سے اس کیفیت کو بیان کیا گیا، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر جو ہے میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر ہے۔ بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے اس نے، ایمان کے اس نتیجے نے، ایمان بالقدر نے، اس یقین نے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے، مجھے اس ساری کشمکش سے اور اس سب پیچ و تاب جو میں کھاتا رہتا اس سے نکال لیا۔ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، یقیناً اس میں خیر ہوگی، اگرچہ فوری خیر نظر نہیں آ رہا، فوری طور پر تو شر محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اس کی پلاننگ بڑی لمبی ہے، ہم جو ہے بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمارا علم محدود ہے، اس کا علم کامل ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اس پر راضی برضائے رب، جس کو کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کل میت فی عید الغسال،
جیسے کہ کوئی میت ہو، مردہ ہو، جو غسل دینے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھ گیا، پاؤں اٹھایا، پاؤں اٹھ گیا، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. اللہ کے ساتھ معاملہ انسان کا اس درجے ہو جائے کہ جو ہو، برو کشید ز پیچا کہ ہست بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا. اگر یہ نہ اس نے یہ کر دیا، اس نے میرا یہ بگاڑا، اس نے مجھے یہ نقصان پہنچایا، فلاں کام نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا. حسرت ہے، یاس ہے، غم ہے، اندوہ ہے، غصہ ہے، پیچ و تاب ہے، یہ سب کچھ ہے. اگر کچھ کر سکتا ہے انسان تو کرے گا، کوئی انتقام لے گا، کچھ اور کرے گا. نہیں کر سکتا تو اندر ہی اندر جو ہے وہ گھلے گا، پیچ و تاب کھائے گا. اس کی پوری نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ ایک بحران سے دوچار ہو جائے گی. ان سب سے ایک شے مقام رضا انسان کو نکال لیتی ہے. بروں کشید ز پیچا کہ ہست بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود. اکبر الہ آبادی کو علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانوی مانا ہے. ان کے دو اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. سادہ زبان ہے، وہ شکوہ تو نہیں ہے جو اقبال کے ہاں ہے، مضمون ہے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ یوں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. تم ہو کون؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم کو کیسا؟ یہ کہاں سے تم آ گئے؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اسی طرح بڑا پیارا شعر ہے، سادہ ہے. مفت کیوں اپنی جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے. سادہ چیزیں ہیں، لیکن غور کیجئے وہ نفسیاتی کیفیات. سارے امراض جو ہے دماغی یہاں سے شروع ہوتے ہیں. کانفلکٹس ہیں، فرسٹریشنز ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ بگاڑا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. اگر معلوم ہو میرا رب ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو کمانا تھا کما لیا، اس نے جو خیر کمانا تھا خیر کما لیا، شر کمانا تھا شر کما لیا. بڑا پیارا واقعہ بارہ سنایا ہے کہ کوئی درویش یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے خاص کیفیت میں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی شخص نے پتھر اٹھا کر دے مارا، سر پر لگا جا کر. انہوں نے پلٹ کر دیکھا کس نے مارا. انہوں نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرو سو ہو. کہنے لگے ہاں بھائی، مجھے تو یہ رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا ہے. تم نے تو کمائی کر لی نا جو کی اپنے لیے. مجھے لگا ہے اگر میرا رب نہ چاہتا پتھر نہیں لگ سکتا. یقیناً اس کا اذن ہے اور میں راضی ہوں. یقیناً اس میں میری کوئی خیر ہے. شاید کہیں مجھے متنبع کرنا پیش نظر ہو اللہ کے. اللہ مجھے کہیں جگانا چاہتا ہو، ہوش میں لانا چاہتا ہو، کہیں کسی غلط رخ سے متنبع کرنا چاہتا ہو، تو میرے لیے تو خیر ہی خیر ہے. لیکن تم نے جو کمائی کی وہ اپنی جگہ. تو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کہتا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. اور مفت کیوں جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے. اور اسی ضمن میں میں نے بارہا سنایا آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شعر. ایک مرتبہ جیل گئے، ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری بیٹی جوان اسی برس کے اندر مبتلا ہو. تو جو غزل لکھ کر بھیجی ہے وہاں سے جیل سے، وہ ان کے کلام جوہر جو ہے اس میں موجود ہے. اس کا آخری شعر ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے راضی پر رضائے رب. اب آپ اندازہ کیجئے ایسے شخص کے لیے یہ پیچ و تاب، یہ حسرت و یاس، یہ رنج و غم، یہ غصہ، یہ غضب کہاں، کس بات کا. اسی طریقے سے نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اے اللہ، تیرا یہ غلام حاضر ہے. تو اگر صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، کوئی عتاب محبت آمیز عتاب ہے، تو میں حاضر ہوں. نہ شبت نصیب دشمن کے نصیب میں کیوں جائے گے کہ شبت ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اور ایک آخری شعر سنا رہا ہوں، یہ بہت اونچا شعر ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. جب انسان یہ تسلیم و رضا کی، جس کو وہ اردو میں کہا ہے کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، جو آئے ہر چساقی ماریخ عین الطاف است. اسی میں ہے در حقیقت. اگر انسان غور کرے، ہر وقت
ہر لحظہ انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. چیز ناگوار ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن میرے رب کا حکم ہے آپ اپنے نفس کو ماریں. کشتگان خنجر تسلیم را، جو تسلیم و رضا کے اس خنجر کے سے قتل ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو ہر لحظہ ایک نئی جان ہے، نئی زندگی ہے. ہر لحظہ شہادت کر کے موت انہیں مل رہی ہے. ہر لحظے، ہر مرحلے پر وہ اپنی جان جو ہے اسے ہلاک کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان غیب جانے دیگر است. اب ذرا اس میں غور کیجئے، میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. غور کیجئے. وعلم، بلکہ اس کا اگلا ٹکڑا بھی میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ سواری پر حضور کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے، ایک سواری پر، اونٹ پر جیسے ہیں. اس وقت جو یہ خاص تخلیہ ہوا ہے اور حضور کی عنایت اور رحمت اور شفقت کا دریا جوش میں آیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا غلام اعلمک کلمات، اے جوان میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں. اس میں جو دوسری چیزیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا. اسی حدیث میں یہ بھی ہے، وعلم، ایک حقیقت کو اچھی طرح جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک. اگر تمام قوم، تمام لوگ مل کر یہ چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. آپ اندازہ کیجئے بے نیازی، جس کے دل میں یہ بات کھپ جائے وہ کسی کی خوشامد کرے گا، چاپلوسی کرے گا، کسی سے امیدیں لگائے، کسی سے بڑی بڑی اونچی توقعات رکھے گا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور تمام لوگ اگر جمع ہو جائیں بالاتفاق فیصلہ کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا. تو خوف کس کا، ڈر کس سے، کس کے آگے اپنی عزت کا دھیلا کرانا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ہے، کس کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اسے رسوا کرنا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دو جملے در حقیقت کیا ہیں؟ وہ جو ہمارا کلمہ ہے تیسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسی کی شرح ہے. کوئی طاقت نہیں ہے، نہ بھلائی کی، نہ خیر کی، نہ نفع کی، نہ کوئی شر کی، نہ نقصان کی، نہ برائی کی، مگر اللہ کے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. دوسری حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. یہ ایک غیر متعلق جملہ ہے اس موضوع سے، لیکن بہت پیارا جملہ ہے. قوی مومن اللہ کی نگاہ میں بہتر بھی ہے، زیادہ محبوب بھی ہے، محبوب تر بھی ہے ضعیف مومن سے، لیکن خیر سب میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ضعیف کی بھی رعایت کرے گا، خیر سے خالی ضعیف بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مومن قوی جو ہے وہ اللہ کو محبوب تر ہے اور زیادہ اللہ کو پسند ہے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز. ہر اس شے کے لیے پوری محنت کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، معاذ اللہ، یہ اس کا بالکل غلط نتیجہ نکلے گا. فرمایا احرص علی ما ینفعک، اپنے پوری حرص، پوری کوشش، پوری جد و جہد کرو اس شے کے لیے جو تمہیں نفع بخش معلوم ہو رہی ہے. واستعین باللہ، اللہ سے پوری مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور اس کے اندر عاجز نہ رہ جانا، کہیں اس کے اندر کوئی کمی نہ کر دینا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. یہ کبھی نہ کہنا کہ کاش میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا. یہ حسرت کا ایک اور انداز.
ہائے کیا غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا، ہائے فلاں معاملہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو میری یہ بات صحیح درست ہو جاتی۔ یہ ہرگز کبھی نہ کہنا۔ کیوں نہ کہنا؟ وَلَٰكِن قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، یوں کہا کرو یہ اللہ کی تقدیر تھی، یوں ہی ہونا تھا، جو اللہ نے چاہا تھا وہی ہوا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اس نے نہیں چاہا وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب نوٹ کیجئے آخری جملہ جس کے لیے یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کلمہ لو جو ہے کہ کاش کے یوں ہو جاتا، کاش کہ میں یوں کرتا، یہاں سے عمل شیطان شروع ہو جاتا، اس لیے کہ یہ ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ پر تو آپ کا ایمان ہے ہی نہیں، اللہ کو تو یا تو آپ علی کل شیء قدیر نہیں مان رہے یا علی بکل شیء علیم نہیں مان رہے، کسی نہ کسی جگہ تو پانی مر رہا ہے۔ تو جو ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہونا ہے۔ پہلی حدیث کا آخری ٹکڑا بھی میں آپ کو سنا دوں، یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے جو روایت تھی، وہ تو ترمذی کی تھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، بعض دوسری کتابوں میں جو روایت کی آئی ہے تو اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَعْلَمْ، اور جان لے، اے میرے بچے، اے نوجوان، باہر شفقت بھی تھی، چچا زاد بھائی تھے عبداللہ ابن عباس، ان کے لیے خاص دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما اور قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم عطا فرما، انہی کو یہ تلقین فرما رہے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یہ جان لو کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی وہ کبھی مل سکتی ہی نہیں تھی، یہ وہی ان لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو جو ہے کاش یہ ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، یہ ذہن سے نکال دو۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کبھی تمہارے ہاتھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم پر نہ آتی، وہ مصیبت یا تکلیف ناممکن تھا، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو اللہ کے اس علم کے اندر، اس کی اس کتاب ازلی کے اندر پہلے سے طے شدہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون آج آ ہی گیا ہے تو اس کی تکمیل ہو جائے، اگر ہمارا پروگرام جو ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے یہ بات شاید اس کے بعد ہمارے اس منتخب نصاب میں کوئی اور موقع نہ آئے جس میں اس حقیقت کو ہم مزید تفصیل سے سمجھ سکیں۔ یہ جو کیفیت ہے دنیا میں انسان پر سرد و گرم آتے رہتے ہیں حالات، ناگوار بھی، خوشگوار بھی، خیر بھی، شر بھی، برے حالات بھی، اچھے حالات بھی، فقر بھی اور کشادگی بھی، تنگی بھی، کشادگی بھی، فقر بھی، غنا بھی، صحت بھی، بیماری بھی۔ اچھا، اس کا ایک طبعی رد عمل تو بالکل سمجھیے کہ وہ انوالنٹری ہے، وہ انسان کے ارادے سے باہر ہے، وہ تو ایک طرح کا ریفلیکس ایکشن ہے، جیسے یہ کہ اگر آپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا کسی چیونٹی نے کاٹا، آپ کا ہاتھ فوراً جو ہے وہاں سے ہلے گا، یہ آپ کا کوئی سوچا سمجھا عمل نہیں ہے، ریفلیکس ایکشن، انوالنٹری ایکشن۔ اس حد تک تو انسان ایک تکلیف کے اندر اگر اس سے کچھ تاثر ہے، منفی تاثر، یا کہیں خوشی میں کوئی مثبت تاثر ہے، اس حد تک کنڈون کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے، اب ایک لفظ میرا غور سے سنیے، یہ جو پینڈولم ہے، اس پینڈولم کا سوئنگ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان اللہ سے محجوب ہے، ایمان سے محروم ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اس پینڈولم کا سوئنگ کم ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اور قانون اٹل، جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے، اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، مجھے یہ ملا ہے توبی اور یہ آیا ہے مجھ پر توبی، کہ ہر ساقی ماریخت عین الطاف است، میرے پیالے میں میرے ساقی نے جو کچھ ڈال دیا ہے اس کا لطف و کرم، راضی برپائے، تسلیم ہونا۔ اب دیکھیے اس کے برعکس جو کیفیات ہیں، قرآن مجید میں یہ مضمون کس کس انداز میں آیا ہے، اس کے برعکس کیفیت
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو روگردانی کرتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم، ایک انتہا وہ ایک انتہا۔ سورہ شورا میں فرمایا، مضامین کی اہمیت دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ یہ بات ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ہمارے نگاہ میں یہ دین کا کوئی اہم مضمون ہے ہی نہیں، یہ ایمان کے کوئی ثمرات میں ان کو شمار نہیں کیا جائے۔ ایمان کے نتائج اور اثرات ناپ تول جو ہے وہ نماز روزے تک ہی ختم ہوئی، یا کچھ ظواہر اور مظاہر اتباع سنت کے اندر اور بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سنت عادت کے اندر بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یہی پیمانہ بن گیا۔ پیمانہ یہ ہے حقیقت میں، ناپنا ہے اپنے آپ کو اور تولنا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان حقیقی کو، تو یہاں تو یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 48 وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ انسان کا حال عجیب ہے، جب ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں اپنی طرف سے کسی نعمت کا تو بڑا اتراتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اور اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، برائی آ جاتی ہے، آتی بھی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں، ہمارے لیے تو یہ دروازہ بند ہی ہے ہمیشہ سے۔ وہی پینڈولم، اس کا سوئنگ دیکھیے کہاں سے کہاں جا رہا۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 49، یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپس میں جوڑے کی حیثیت سے ہیں، اور سورہ شورا میں آیت 48، سورہ حامیم سجدہ میں آیت 49، ایک ہی مضمون ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان تھکتا ہی نہیں ہے، خیر مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے، کبھی تھکتا ہی نہیں، حرص کبھی پوری ہوتی ہی نہیں۔ لیکن اگر کہیں کوئی شر پہنچ گیا تو پھر یئوس، مایوس ہو کر، قنوط، نا امید ہو کر رہتا۔ سورہ ہود میں یہ مضمون جو ہے ذرا مزید وضاحت کے ساتھ آیا 2 آیتوں میں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ جب ہم کسی انسان کو کوئی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے سلب کر لیتے ہیں، تو وہ تو بھول گیا کہ ہم نے نعمت دیے رکھی اور اس نے استفادہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، سب کچھ وہ سب بھول جائے گا۔ لیکن جب سلب کر لی تو وہ یئوس کفور بن کر رہ جائے گا، نہایت مایوس اور ناشکر۔ ہم پر تو اللہ کا کبھی کوئی کرم ہوا ہی نہیں، ہمارے یہ تو مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ اور اس کے برعکس وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر تکلیف کے بعد ہم نعمت دیتے ہیں، اب وہ پھولے سماتا نہیں آپ میں، فرح اور فخور، فخر اور فرح، اترا رہا ہے اور فخر کر رہا ہے اور شیخیاں مار رہا ہے، میری ذہانت، میری فطانت، میری کوشش، میری منصوبہ بندی، میری پلاننگ، اس سے یہ سب کچھ حاصل ہوا۔ یہ ہے وہ سوئنگ آف پینڈولم۔ یہ مضمون جو ہے اپنے نقطہ عروج پر ہے سورہ فجر میں، یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو ہے میں اس کا تذکرہ بھی کروں گا، لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس کا نقطہ عروج سورۃ الفجر کی آیات 15 اور 16۔ بہرحال اب ذرا سمپ کیجئے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو حقیقی ایمان رکھتا ہوگا اس کے دل کو ہم ہدایت دے دیں گے۔ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی اندھے بہرے مادے کی کار فرمائی نہیں ہے، ایک سمیع اور بصیر اور علیم اور خبیر اور ودود اور رحیم اور شفیق ہستی کا ہے فیصلہ کے جو نافذ ہو رہا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے اگر ایمان ہے تمہارا اس پر، اور واقعہ یہ ہے کہ اصل شرط ہوتی ہے اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا رشتہ اگر ہے، آپ اللہ سے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کو یقین ہوگا کہ وہ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے اللہ کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو کیسے امید ہوگی آپ کو کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا؟
یہ دو طرح کا معاملہ ہے۔ آپ چپک جائیں اللہ کے ساتھ، وابستہ ہو جائیں اس کے دامن کے ساتھ، اسی کو کہا گیا چمٹ جاؤ، واعتصموا باللہ، چمٹ جاؤ۔ تو کوئی شخص، ایک شریف انسان بھی اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا ہو، تو اپنے شریف انسان ہو، بامروت انسان ہو، تو کیا کبھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو کیا اللہ ساتھ چھوڑ دے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل نہ فکر کرو، اللہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب اس آیت کا جو نتیجہ ہے، اسے میں نے صوفیاء کی اصطلاح میں مقام تسلیم و رضا، لیکن اس کو اگر آپ قرآن کی اصطلاح میں لائیں گے تو زوال خوف و حزن ایمان کا حاصل یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کچھ ہوگا اذن رب سے ہوگا، کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا، لاکھ میرا برا چاہے، لاکھ میرے خلاف منصوبے بنا لے، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اور اللہ چاہے گا تو ہر ساقی مارے قین الطافت، اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ جو کچھ ہوا ہے چاہے کسی نے بھی کیا ہو، کسی نے اس میں اپنا منہ کالا کر لیا ہو، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اور اللہ کے اذن سے ہوا ہے، میرے لیے اس کا فیصلہ یہی ہے، تو اس پہ افسوس کیا؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان منافقین سے، کیا ڈرا رہے ہو ہمیں تم گرمی سے، اور کیا ڈرا رہے ہو تم ہمیں سلطنت روما کی قوت سے اور دبدبے سے؟ ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہ تو ہمارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، اس کی طرف سے جو شے آئے اس پر ہمارے لیے تو تسلیم و رضا ہے، جو چاہے۔ نہ شبت نصیب دشمن کے شبت ہلاکے تیغت، سر دوستاں سلامت ہے تو خنجر۔ اور اسی کا نتیجہ ایک تو ہے زوال خوف و حزن، اور ایک ہے ازالہ حسرت و یأس۔ ہاں یہ کیوں ہو گیا، یہ نہ ہوتا، میں یوں نہ کرتا، وہ یہ نہ کرتا، تو یوں نہ ہوتا، تو یہ نہ ہوتا، یہ یأس۔ اور یہ سب جانتے ہیں ساری ڈیرینجمنٹ جو ہوتی ہے انسان کے دماغ کی، وہ یہیں سے ہوتی ہے، یہی کانفلکٹس ہے، یہی فرسٹریشن ہے، یہی پیچ و تاب ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس موضوع پر میرے نزدیک حرف آخر اقبال کا وہ شعر کہ بروں کشیر ز پیچا کے حق بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اب ذرا آگے چلیے، نوٹ آف کوشن بھی ہے یہاں، ایک انتباہ ہے۔ راضی برضائے رب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، کیا مطلب نہیں ہے؟ گن لیجئے۔ نمبر ایک کہ مجرموں کو سزا نہ دی جائے، جس نے جو کچھ کیا ہے اگرچہ ہوا ہے وہ عزت سے، لیکن وہ ذمہ دار ہے، وہ کیفر کردار کو پہنچائے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلنا چاہیے، یہ وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کہ کہا گیا ہے کہ مذہب جو ہے وہ عوام کے لیے افیون کا کام ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ تو میری انفرادی سطح پر، میری نفسیاتی کیفیت میں یہ ہونا چاہیے، میری رب کی طرف سے آیا میں راضی ہوں، لیکن جس نے کیا ہے، جس نے اس میں اپنا منہ کالا کیا ہے، اس نے جرم کیا ہے تو جرم کی سزا دی ہے، اس سے انتقام لیا جا سکتا ہے، انتقام لیا جائے، ظالموں سے انتقام نہ لیا جائے، یہ مطلب نہیں۔ یہ جو سورہ شورى میں مضمون آیا ہے، مدح کے مقام میں آیا، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون۔ اہل ایمان تو وہ ہے کہ جب ان پر زیادتی کی جائے وہ بدلہ لیتے ہیں، انتقام۔ اس لیے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو ظالموں کی حوصلہ افزائی ہوگی، مظلوم بن جائیں گے لوگ اور مظلوم خاموش ہو جائیں گے، پھر یہ اوپیم ہو جائے گی آف دی ماسز۔ وہ بات غلط نہیں ہے، اگر مذہب کا، اگر تسلیم و رضا کا یہ نتیجہ نکلے تو یہ تو پھر افیم ہے، عوام کو افیم کھلا کر سنا دو۔ اسی طریقے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم و استحصال کے خاتمے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، وہ تو سورہ حدید کی وہ آیت ذہن میں رکھیے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ یہ ہم نے کتاب اتاری اس لیے، شریعت اتاری اس لیے، دین اتارا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہو،
اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے. جو ظالم ہیں، جو مستبد ہیں، جو استحصال کر رہے ہیں، جو جبر کر رہے ہیں، استبداد کر رہے ہیں، اگر وہ تعلیم سے، تلقین سے، نصیحت سے، وعظ سے، افہام سے، تفہیم سے باز نہیں آتے تو تلوار کی طاقت سے ان کی سرکوبی کی جائے. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ بات اگر سامنے نہیں رہے گی تو وہ نتیجہ نکل آئے گا. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ توازن بہت مشکل ہے. یا صبر و رضا کا وہ مطلب سمجھا گیا، اسی طریقے سے توکل کا معاملہ. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن ہر جگہ جہاں انتقام کی اجازت دیتا ہے یا ترغیب دلاتا ہے وہاں ایک آپشن اوپن رکھتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. لیکن یہ کہاں؟ جہاں امید یہ ہو کہ معاف کرنے سے بہتری کی توقع ہے، اصلاح کی امید ہے، وہاں یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنا ایثار کرے اور معاف کرے. مجرموں کی حوصلہ افزائی نہ ہو اس سے. اگر توقع یہ ہو، یہ انڈیویجول کیس ہوگا کہ اگر توقع ہو کہ اس سے معاملہ بہتر ہو جائے گا، تو قتل جیسے جرم میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں قاتل کو. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر قاتل کو معاف کر دیا جائے تو نہ معلوم کتنے جو ہے قتل در قتل اور انتقامی قتلوں کے سلسلے رک جائیں. لیکن یہ کہ یہ اختیار میں ہے مقتول کے ورثاء کے، اٹس دیئر چوائس. کسی اور صدر مملکت کو، کسی کو کوئی اختیار نہیں، اختیار ان کا ہے. فجعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے ولی جو ہے مقتول کے ولی کو سلطان اور اختیار اور سند عطا کی. تو جہاں اصلاح کا امکان ہو وہاں عفو و درگزر سے کام لیا جائے. اس میں یقیناً عفو کرنے والے، معاف کرنے والے کی روحانی طرفوں کی صورت ہوگی، بلندی ہوگی، اس کی روحانی ترقی ہوگی. لیکن یہ رول نہیں ہے. رول یہی ہے مجرموں کو سزا دو، ظالموں سے انتقام لو، ظلم اور استبداد اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جدوجہد کرو. اس میں طاقت استعمال کرنی پڑے تو طاقت فراہم کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، ہر طرح کی طاقت فراہم کرو. یہ جو ایکٹیوسٹ ایسپیکٹ ہے دین کا، یہ کہیں اس میں یہ جو پیسیوسٹک ہے کہیں اس کے اندر گم نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا توکل پر گفتگو کیجئے. توکل بھی یہ نہیں ہے، یعنی توکل کیا ہے؟ پوری کوشش کرو، پوری محنت کرو، پوری جد و جہد کرو. ابھی میں وہ حدیث سنا چکا ہوں. ہر چیز کے لیے حرص کا لفظ استعمال وہ ہوا وہاں پر حدیث کے اندر. احرص علی ما ينفعک، پوری حرص کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ محنت کرو. لیکن یہ جان لو کہ تمہارے کیے مجرد کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہیں چاہے. بھروسہ نہ کرنا. جس کا وہ واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے، کہیں بدو تھے، باہر سے آئے، انہوں نے اونٹ کا گھٹنا باندھا نہیں اپنی ناقہ کا، ایسے کھلا چھوڑ کے مسجد میں آ گئے. حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ عرض کیا توکل تو علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا نہیں، واپس جاؤ، اعقلھا ثم توکل، اس کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو. مال و اسباب اور وسائل دنیاوی سے مستغنی ہونا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اس کی خوبصورت ترین مثال جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے جو انجیل میں ہے، قرآن مجید میں نہیں. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا 40 دن کا وہ چلہ جو ہے کوہ طور کا، اس کا ذکر موجود ہے صراحت کے ساتھ. انجیل میں حضرت عیسیٰ کا بھی چلے کا ذکر ہے. 40 دن رات کا روزہ رکھا مسلسل. جب مکمل ہونے کا وقت آیا تو شیطان ورغلانے کے لیے آیا. شیطان نے کہا تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ ہاں ہے یقین. پہاڑ کے اوپر تھے، تم اپنے پہاڑ پر سے اگر آپ کو گرا دو تو اللہ بچا سکتا ہے کہ ہاں بچا سکتا تو گرا دو. کہ دور ہو شیطان، میرے رب نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے آزمائے، نہ یہ کہ میں اسے آزماؤں. بڑا پیارا جملہ. دور ہو مردود، میرے رب نے مجھے پیدا کیا کہ مجھے آزمائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں اسے آزمانے لگوں کہ وہ مجھے بچا سکتا یا نہیں بچا سکتا. تو اللہ کو اس طور سے آزمانا درست نہیں. جو اپنے امکان میں ہے کر گزرو، بھرپور سعی، جہد، پورا ایکٹیویزم، پوری جد و جہد،
لیکن کبھی یہ گمان نہ ہو کہ اسباب و وسائل اور ہمارے اسباب و ذرائع سے کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے گا. اگر یہ ذہن میں آ گیا تو محجوب ہو گئے اللہ سے، پھر اللہ کہاں رہا؟ پھر تو اصل اختیار، اصل قوت، اصل طاقت اسباب و وسائل کی ہے. یہ ہے توکل. سعی و جہد سے کنارہ کشی نہ ہو، اسباب و وسائل سے استغنا نہ ہو. حضرت مسیح کے الفاظ میں اللہ کو آزمانے نہ لگ جاؤ کہیں، بیجا تحور نہ ہو. اب حضور کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کیا کہ مکے کے اندر پہلے ہی دن جو ہے وہ تلوار اٹھا لی ہو. اللہ تعالیٰ تو مدد کر سکتا تھا، اس وقت بھی کر سکتا تھا. ساری جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، قوت فراہم کی ہے، جماعت حزب اللہ تیار کی ہے. اس وقت تک نہیں انل منکر باللسان ہو رہا ہے. ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ سب معبود تمہارے باطل ہیں، یہ سب تمہارے خیالات ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. زبان سے ہو رہا، کسی بت کو توڑا نہیں. جد و جہد ہے، اس کے لیے سعی ہے، اس کے لیے پہم کوشش ہو رہی ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، تنظیم ہے، پھر ہجرت ہے، جہاد ہے، قتال ہے. پھر جب مکے میں آئے ہیں تو پہلا کام کیا کہ بتوں کو توڑ دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیوں نہیں اسی وقت جب کہ 40 مسلمان ہو گئے تھے اسی وقت بھی آپ اقدام کر سکتے تھے؟ نہیں، اسباب و وسائل کا. لیکن دوسری طرف یہ بھی نہ ہو کہ غزوہ حنین میں چونکہ 12,000 تھے ساتھ، لہذا کچھ مسلمانوں کا خیال ہوا معاذ اللہ حضور کا نہیں معاملہ، آپ کے قریب کے ساتھیوں کا نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں آئے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا. کسی کو خیال آیا ہوگا کبھی 313 ہوتے تھے، شکست نہیں کھاتے تھے، آج 12,000 ہے، کیا سوال ہے شکست کا؟ وہ شکست ہوئی ہے. ضاقت بکم الارض بما رحبت ضاقت علیکم الارض بما رحبت. زمین اپنی پوری وسعت اور کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہے. بھگدڑ مچی ہے کہ حضور پھر خود اترے ہیں سواری سے، علم ہاتھ میں لیا ہے، رقص پڑھا ہے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں. 12,000 میرے ساتھ ہوں تب بھی نبی ہوں، ایک بھی میرے ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں. اور پھر پکارا ہے آپ الیہ یا عباد اللہ الیہ یا اصحاب الفضل الیہ یا اصحاب الشجرہ. کہاں جا رہے ہو اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی اس درخت کے سائے تلے، اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے دست و بازو تھے، آؤ میری طرف آئے. لیکن اللہ نے سبق دیا اذ اعجبتکم کثرت. یقین ہونا چاہیے کہ سوکھا کاغذ ہے میرے پاس اور دیاسلائی ہے، لیکن میں آگ نہیں جلا سکتا جب تک اللہ کی مرضی ہو. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. کبھی مت کہنا چاہے کتنی اسباب و وسائل ہوں. کار کی ٹھیک ہے، سروس بھی کرا لی ہے، پیٹرول جو ہے ٹینک فل کرا لیا ہے، ہر چیز صحیح ہے، بالکل درست ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، بس صبح فلاں وقت میں چل دوں گا. بس یہی محجوب ہو گئے، مارے گئے. عام آدمی ہو مجھ جیسا، اللہ پکڑتا نہیں ہے. کوئی عارف باللہ یہ حرکت کر بیٹھے گا فوراً پکڑ لیا جائے. حضور کی گرفت ہو گئی. سوالات کا جواب فرما دیا کل دے دوں گا. اب جبرائیل نہیں آ رہے، تالیاں پٹ رہی ہیں، بس ہٹی گم ہو گئی، دعوے سب ختم. لائیے نا جواب، آپ نے کہا تھا کل جواب دے دوں گا. کیا کیفیت ہوگی آپ کا تصور کیجیے. اللہ کے رسول پر وہ دن جو ہے کتنے شاق گزرے ہوں گے. پھر جب وہی آئی ہے تو ساتھ ہی ہدایت میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہرگز کبھی نہ یہ کہیے گا آئندہ کہ یہ کام میں کل لازماً کر دوں گا. آپ کا مقام بہت بلند ہے. عام آدمی کہے کوئی حرج نہیں، ہم تو محجوب ہے ہی ہے، ہم تو اسباب و وسائل ہی کے اوپر سارا تکیہ کیے ہوئے ہیں، ہمارا سارا یقین اور توکل تو اسباب و وسائل ہی پر ہے. ہم یہ کہیں کوئی بات نہیں، کنڈون ہو سکتا ہے معاملہ. وہ عارف باللہ کہے، اللہ کے رسول کے زبان سے جذبہ وہاں گرفت ہوگا. یہ ہے توکل کا معاملہ. ابھی میں تو کچھ کسی اور خیال میں تھا، لیکن آج تو وقت ختم ہو گیا ہے. بہرحال میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی 2 نشستیں شاید ہمیں صرف یہی ثمرات ایمان، یہ اصل ہے. دین اصل یہ ہے، ایمان اصل یہ ہے. کاش کہ ہم سمجھ سکیں
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔